اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين آمین یا رب العالمین۔ اب جو تین سورتوں کا سب گروپ آ رہا ہے، ذہن میں رکھیے کہ یہ مکی اور مدنی صورتوں کا تیسرا گروپ چل رہا ہے۔ اس کی مکی صورتیں ہیں جو سورہ یونس سے شروع ہوئی، یونس، ہود، یوسف، تین ذرا بڑے سائز کی تھیں، پھر سورہ رعد، ابراہیم اور سورۃ ہجر، یہ تین نسبتاً چھوٹے سائز کی، اب پھر تین یہ آ رہی ہیں کہ جو نسبتاً بڑے سائز کی ہیں، سورۃ النحل، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف۔ ان میں سب سے بڑی سورت یہی سورۃ النحل ہے، 16 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ یہ قرآن حکیم میں التذکیر بآلاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حوالے سے تذکیر و نصیحت کی اہم ترین صورت ہے اور جامع ترین صورت ہے۔ تو اس سے پہلے ہم آیت پڑھ چکے ہیں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو احصاء نہیں کر سکتے۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ کس کس شکل میں ہم نے تمہاری ضرورتیں پوری کر رکھی ہیں، کس کس انداز میں ہم تمہاری ربوبیت کا سامان کیے ہوئے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اور اس رنگ کی صورت یا ہم نے سورہ انعام پہلے پڑھی تھی اور پھر آگے چل کر سورۃ الروم جو ہے اسی انداز کی ہے۔ اس میں ظاہر بات ہے کہ مجھے کچھ چلنا پڑے گا کٹما انداز میں، کچھ تھوڑا چھوڑنا ہوگا، کچھ میں بیان کروں گا۔ سورہ ہجر جو ہے اور آخری رکوع دو سورہ ابراہیم کے ہم نے لفظ بلفظ ترجمہ کر لیے۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، اللہ کا حکم آ پہنچا ہے بس جلدی نہ بچاؤ۔ یعنی یہ کہ کسی رسول کی بعثت در حقیقت اللہ کے فیصلے کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ فیصلہ تو ہے، اگر رد کر دو گے تم پر پکڑ آئے گی، تمہیں سزا ملے گی، تمہیں عذاب جو ہے آ پکڑے گا، لیکن جلدی کیوں مچا رہے ہو؟ یہ اصل میں قریش کے سردار جو ہیں انہوں نے ایک یہ بھی انداز اختیار کیا تھا حضور کو زج کرنے کا کہ بہت دن ہو گئے محمد سنتے سنتے، سال ہر سال بیت گئے، 10 سال 11 سال ہو گئے، عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، کہاں ہے وہ عذاب؟ لاؤ نا وہ عذاب، لے آؤ جلدی سے۔ تو یہ انداز جو ان کا ہو گیا تھا اس پر اصل میں سورت کا آغاز ہو، فلا تستعجلوا، اپنی شامت جو ہے جلدی نہ بلاؤ۔ اس میں جو تاخیر ہو رہی ہے جیسے کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں پچھلی صورت میں، ہم جو مؤخر کر رہے ہیں اس کو، تو اس کے اندر بھی حکمت ہے ہماری۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے اور ان تمام چیزوں سے بلند و بالا ہے کہ جن کو یہ شریک کر ٹھہرا رہے ہیں اس کے ساتھ۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وہ اتارتا ہے فرشتوں کو اپنے امر کی کسی روح کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے۔ یہاں وحی کے لیے لفظ آیا ہے روح من امرہ، یہ اصل میں عالم امر کی 3 اشیاء ہیں، نوٹ کر لیجئے، ان سب کے لیے لفظ روح کا اطلاق ہوتا ہے۔ فرشتے عالم امر کے ہیں، وہ بھی الروح ہے، الروح القدس، الروح الامین، یہ بھی روح ہے۔ ارواح انسانیہ یہ بھی اس عالم امر کی شے ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اگلی صورت میں یہ مضمون بھی آ جائے گا۔ ان کے درمیان جو کمیونیکیشن ہے فرشتے اور انسان کی روح کے درمیان، یہ بھی روح جو ہے یہ وحی، اس کو بھی روح کہا گیا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ ينزل الملائکۃ، اتارتا ہے فرشتوں کو، یعنی حضرت جبرائیل کو اتارا، بالروح من امرہ، اپنے ایک امر کی روح کے ساتھ، ایک خفیہ پیغام کے ساتھ، علی من یشاء من عبادہ، جس پہ بھی چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، ان انذروا، کہ خبردار کر دو، انہ لا الہ الا انا، کہ میرے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، فاتقون، بس میرا ہی تقوی اختیار کریں۔ خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، اس نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ پیدا کیے ہیں، بے مقصد نہیں ہے، نتیجہ نکلے گا۔ تعالی عما یشرکون، وہ برتر اور بلند ہے اس سے کہ جو شرک یہ کر رہے ہیں۔
خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اس نے پیدا کیا انسان کو نطفے سے، گندے پانی کی ایک بوند سے، اور پھر یہ ہو گیا جھگڑالو، ہم سے لڑتا ہے، ہماری دلیلوں سے ہماری آیات کا مقابلہ کرتا ہے، ہمارے رسولوں کی تکذیب کرتا ہے۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، پھر ہم نے پیدا کیے ہیں چوپائے تمہارے لیے اس میں بننے کا سامان ہے، ان کی کھالوں سے تم اون بناتے ہو، ان سے بنتے ہو، اپنے لیے لباس بناتے ہو، وہ منافع، اور کتنے ہی اور فائدے ہیں ان کی کھالوں کے ذریعے سے کرتے ہو، ان کا گوشت تم استعمال کرتے ہو، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اس میں تم کھاتے بھی ہو، وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور ان میں تمہارے لیے ایک حسن ہے، وجاہت ہے، جبکہ تم شام کو چرا کر انہیں واپس لا رہے ہوتے ہو، اور جبکہ تم صبح کو لے جاتے ہو انہیں چرنے کے لیے۔ اب یہ جو دیہاتی زندگی ہے اس میں اندازہ ہوتا ہے، جس کے پاس زیادہ مال مویشی ہوتے ہیں وہ جب اپنے مال مویشی لے کر نکلتا ہے تو خود اس کی گردن بھی اکڑی ہوئی ہوتی ہے، اور دیکھنے والے بھی دیکھتے ہیں اس کے پاس کتنے مال مویشی، اصل مال تو وہی ہوتا تھا ان کا۔ تو تمہارے لیے اس میں ایک طرح کا عزت ہے، جمال ہے، خوبصورتی ہے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ، اور یہی چوپائے ہیں جو تمہارے ساز و سامان کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اتنی دور کی بستیوں کو کہ تم اٹھا کر نہیں لے جا سکتے تھے، سوائے اس کے کہ تمہاری جانیں ٹوٹ پھوٹ کر رہ جاتے، شق الانفس، یعنی جو سامان گھوڑے اور خچر اور اونٹ لاد کر لے جا رہے ہیں کتنے فاصلے تک، کہ اگر وہ نہ ہوتے، یہ ہم نے تمہارے لیے پیدا نہ کر دیے ہوتے تو کیا تم یہ اپنے سامان اٹھا کر لے جا سکتے تھے؟ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، یقیناً تمہارا پروردگار رؤوف الرحیم ہے۔ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً، تمہارے لیے گھوڑے ہم نے بنائے، پھر ہم نے خچر بنائے، گدھے بنائے تاکہ ان پر سواری کرو، اور وہ تمہارے لیے زیبائش ہے۔ خاص طور پر گھوڑا جو ہے وہ تو ایک بڑی زیبائش کی شے ہے، اس کے اندر تمکنت ہے، ایک حسن ہے اس کے اندر، تو وہ گھوڑے جو ہے وہ خاص پیڈگری والے گھوڑے ہو، نسل اچھی اعلیٰ نسل والے گھوڑے کسی کے ہاں بندے ہوئے ہو تو اس کی ایک شان خاص ہوتی ہے۔ یہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ چیزیں تو وہ ہیں جو تم جانتے ہو ہم نے بنائی ہے تمہارے لیے، اور ہم نے نہ معلوم کیا کچھ بنایا ہے جو تم جانتے ہی نہیں۔ تمہیں ابھی تک کیا اندازہ کتنے حیوانات ہیں؟ اب اندازہ ہوتا ہے جب کبھی آپ کو بھی دیکھتے ہو ٹیلی ویژن پر کسی جگہ پر، جب سمندر کے اندر وہ لے جاتے ہیں اپنے کیمرے کو، کتنی مخلوق وہاں آباد ہے، کس رنگا رنگ کی اور کتنی مختلف صورتوں کی مچھلیاں ہیں، ایک دنیا وہاں آباد ہے جس کا کہ کوئی سرے سے شاید اس سے پہلے لوگوں کو اندازہ ہی نہ ہو۔ تو یہ ہم نے جو کچھ بنایا وہ یخلق ما لا تعلمون، وہ تو پیدا کرتا ہے تم جانتے ہی نہیں ہو۔ وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جائر، اور ٹھیک اللہ تک پہنچانے والا ہے سیدھا راستہ، یعنی توحید کا راستہ۔ ومنہا جائر، اس سے پگڈنڈیاں ادھر ادھر بھی مڑ جاتی ہیں۔ ولو شاء لہداکم اجمعین، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے کر ایک ہی امت بنا دیتا۔ اب میں یہ آپ کو ایک دو رکوع جو ہے اس کا ترجمہ کر کے بتا رہا ہوں جس سے اندازہ ہو کہ مختلف نعمتوں کو کس طرح اللہ نے اس صورت میں جمع کیا ہے، مختلف گوشے ہیں یہ انسانی زندگی کے۔ هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون، وہی ہے جو اتارتا ہے آسمان سے پانی، پھر اسی سے تم پیتے بھی ہو، اسی سے یہ ساری نباتات بھی اگتی ہیں جس میں تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو۔ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، اسی پانی سے تمہارے لیے وہ پیدا کر دیتا ہے زمین میں سے کھیتیاں اور زیتون اور کھجوریں اور انگور اور سارے میوے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو غور و فکر سے کام لے۔ التذکیر بآلاء اللہ، یاد دہانی کرانا، آیات یہ ہے، اصل نشانیاں یہ ہے۔ تم کون سا معجزہ مانگ رہے ہو؟ ہمارا سب سے بڑا معجزہ ہماری تخلیق ہے جو تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے کسی کو اندازہ کہ اس کائنات کی وسعت کتنی ہے؟ آج بھی کوئی نہیں جانتا سائنسدان کہاں شروع ہوتی ہے کہاں ختم ہوتی ہے۔ ٹریلین آف لائٹ ایئرس یہ تو چلتے ہیں، یہ تو ابھی جو گلیکسی ایجاد ہو گئی وہ اتنے ٹریلین لائٹ ایئرس کے اوپر ہے، نئی سے نئی گلیکسی ایجاد ہو رہی ہے۔ اس ہستی کی عظمت کا تصور کرو جس نے یہ کائنات بنائی ہے۔ تو یہ تو تمہارے سامنے ہمارا سب سے بڑا معجزہ تو یہ کائنات ہے، پھر ہمارا سب سے بڑا معجزہ جو محمد کو ہم نے دیا وہ قرآن ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، تمہارے لیے تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے رات اور دن کو۔ اب آپ کو معلوم ہے نباتات کا پورا نظام یہ رات کے ساتھ ہے، دن میں یہ آکسیجن استعمال کرتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتے ہیں، رات کو کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ دن میں استعمال کرتے ہیں۔ اس طریقے سے ان کا جو ریسپیریشن کا نظام ہے وہ ہمارے نظام سے بالکل الٹا ہے، اس کے ساتھ یہ نظام چل رہا ہے۔
والشمس والقمر سورج لگا دیا تمہارے کام میں، چاند لگا دیا، والنجوم مسخرات بامری، اور پھر یہ کہ اسی کے حکم میں یہ گردش کر رہے تمام ستارے، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اس میں ہے نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ وما جعل لکم فی الارض مختلفا الوانہ، اور جو کچھ اس نے پیدا کر دیا زمین میں، زراعت جو ہے رنگا رنگ کے ہیں، رنگ مختلف ہیں، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، گلاب کے پھولوں کے رنگ جتنے گنے جا سکتے، کتنے رنگ کے گلاب دنیا کے اندر ہیں، رنگا رنگ کے گلاب ہیں مختلف۔ وہو الذی سخر البحر، پھر اس نے تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے سمندر کو، لتاکلوا منہ لحما طریا، تاکہ کھاؤ اس میں سے گوشت جو بہت تازہ ہوتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ سی فوڈ جو ہے یہ کس قدر سیف ہے، اس میں کولیسٹرول نہیں ہے، اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں، وہ نہیں ہے، آج تو تمام جو ہے وہ میڈیکل سائنس اسی کی طرف دوڑ رہی ہے، تو یہ ہم نے تمہارے لیے لحما طریا، گوشت بہت تازہ۔ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَ، اسی میں سے تم موتی نکال لیتے ہو، اس سے تم اپنے گہنے بناتے ہو۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، تم دیکھتے ہو کشتیوں کو، جہازوں کو کہ اس کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس کا فضل حاصل کرو، تاکہ تم شکر کر سکو۔ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اس نے زمین میں لنگر ڈال دیے ہیں، أَن تَمِيدَ بِكُمْ، کہیں تمہیں لے کر وہ جھک نہ جائے ایک طرف کو، یہ گویا کہ اسٹیبلائزنگ ایفیکٹ ہے ان پہاڑوں کا زمین کی گردش کے اوپر، یہ چکر لگا رہی ہے تو اس میں اسٹیبلائزنگ ایفیکٹ ہے، واللہ عالم، اسے اصل میں وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو اسٹرانومی وغیرہ کے واقف۔ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، ہم نے بنا دیے اس میں دریا چلا دیے اور راستے بنا دیے وادیوں کے مابین، تاکہ تم ہدایت پاؤ، منزل مقصود تک پہنچ سکو۔ وعلامات، اور یہی جو ہے ستارے علامت ہے، وبالنجم هم يهتدون، انہی ستاروں سے یہ راستہ تلاش کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ساری نیویگیشن ہوتی تھی انہی ستاروں کے روشنی میں، انہی کی رہنمائی میں سمندروں میں جہاز چلتے تھے، انہی کو دیکھ کر جو ہے لوگ صحراؤں کے اندر راستہ جو ہے اپنا بناتے تھے۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، تو کیا وہ جس نے یہ سب کچھ بناتا ہے برابر ہو جائے گا اس کے جس نے کچھ نہیں بنایا؟ افلا تذکرون، تو کیا عقل سے کام نہیں لیتے؟ تم نے کن کو بنا لیا معبود، کن کو اس کے ساتھ شریک کر دیا ہے؟ کون ہے جو خالق؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو ان کا احاطہ نہیں کر سکو گے۔ ان اللہ لغفور رحیم، یقینا اللہ غفور الرحیم ہے۔ آیت نمبر 24، وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے یہ کیا اتارا ہے آپ کے رب نے، تو وہ کہتے ہیں نہیں پچھلوں کی کہانیاں ہیں، کچھ نہیں خاص بات۔ یہ پوچھنے والے کون ہوتے تھے؟ عوام الناس۔ پوچھتے کن سے تھے؟ اپنے سرداروں سے۔ ظاہر بات ہے ان سرداروں کا ان پر روب تھا کہ یہ لوگ جو ہیں دنیا میں گھومتے پھرتے ہیں، جاتے آتے ہیں، ہم تو یہی کنویں کے میڈک ہیں، تو ذرا ان سے پوچھیں کہ یہ محمد کیا کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اتارا ہے، اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ نہیں کچھ نہیں ہے، پچھلوں کے قصے کہیں سے سنا لیے ہیں، وہ ہمیں سناتے رہتے ہیں۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تاکہ یہ اٹھائیں اپنے بوجھ بھی پورے کے پورے قیامت کے دن، اور ان کے بوجھ بھی جن کو یہ گمراہ کر رہے ہیں بغیر علم کے، ان کے عوام جو ہے انہی کی باتوں میں آ کر حضور کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے، ایمان نہیں لا رہے، ان پر اعتماد کرتے ہوئے کہ یہ ہمارے یہ انٹلیکچوئل ایلیٹ ہے ہمارا، یہ ہے ہمارے جو سربراہ لوگ ہیں، تو ان کی بات مان رہے ہیں۔ الا ساء ما یزرون، آگاہ ہو جاؤ کہ بہت برا بوجھ ہے جو یہ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد، تو ان سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے ایسی ہی چالیں چلی تھی، لیکن پھر ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان پر حملہ آور ہوا ان کی جڑوں سے، ان کی جو مکانات یا بلڈنگیں تھیں ان کی بنیادوں سے۔ فخر علیہم السقف من فوقہم، جس کے نتیجے میں ان کی چھتیں ان کے اوپر گر گئیں۔ واتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، اور پھر ان کو عذاب نے آ لیا جہاں سے کہ انہیں گمان تک نہیں تھا۔ اس کے برعکس جب اہل ایمان سے پوچھتے تھے لوگ، وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، یہ آیت نمبر 30 ہے۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے جنہوں نے تقویٰ کی روش اختیار کی ہے، کیا اتارا ہے آپ کے رب نے؟ قالوا خیرا، وہ کہتے تھے خیر اتارا ہے، بھلائی ہمارے لیے، رہنمائی ہے، حکمت ہے، دانائی ہے، ہدایت ہے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، یقیناً جن لوگوں نے نیکی کی روش اختیار کی ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہوگی، وَلَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور آخرت کا گھر تو بہت ہی بہتر ہوگا، یقیناً ان متقیوں کا ٹھکانہ جو ہے وہ بہت ہی اعلیٰ ہوگا۔
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے توجہ دلائی، وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ہم کل پڑھ چکے ہیں، وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی بستی ایسی نہیں گزری ہے کہ جس میں ہم نے کوئی نہ کوئی خبردار کرنے والا نہ بھیج دیا ہو۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ایک ہی دعوت سب کی تھی، اللہ کی بندگی کرو، پرستش کرو، اور طاغوت سے اجتناب کرو، کنارہ کشی کر لو۔ یہ طاغوت کا لفظ سورہ بقرہ میں آیت الکرسی کے فوراً بعد جو ہے وہ آ چکا ہے، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اللہ پر ایمان لانے سے پہلے طاغوت کا انکار کرنا ضروری ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کی الوہیت کا اس بات جو ہے اس سے پہلے باقی تمام الہوں کی نفی ہے، لا الہ نفی پہلے اس بات بعد میں۔ تو وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور طاغوت کون ہے؟ طغا سے، جو بھی سرکش ہے، وہ فرد ہے تب بھی طاغوت ہے، وہ کوئی ادارہ ہے، وہ ریاست ہے، ریاست ہے جو اس بنیاد پر قائم ہے کہ یہاں کے عوام ہی حکمران ہیں، ان کے نمائندے جو قانون چاہے بنا لے، کوئی لمٹ نہیں ہے ان کی اتھارٹی جو ہے لیجسلیٹو اتھارٹی پر، وہ دو مردوں کی شادی کو جائز قرار دے دیں، جائز قرار دے دیں، انہیں اختیار ہے۔ اس بنیاد پر جو ریاست قائم ہے وہ طاغوت ہے سب سے بڑا اس دور کا۔ جس نے اس ریاست کو تسلیم کر لیا دل سے، وہ گویا کہ اس طاغوت کا ہی در حقیقت وفادار ہے۔ بندہ مومن تو اگر مجبوراً رہتا بھی ہے ایسے کسی نظام میں تو انڈر پروٹیسٹ رہتا ہے، اس کے ساتھ تعاون نہیں کرتا، بلکہ اس کے ساتھ مسلسل اس کا جہاد ہے، ٹکراؤ ہے، وہ رہے گا وہاں پر تو در حقیقت اس کو بدلنے کے لیے رہے گا، اس کو اس کے لیے اپنے تن بندھن لگائے گا کہ اس کو بدل دے۔ تو فرمایا وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، تو ان میں سے وہ بھی ہوئے جنہیں اللہ نے ہدایت دے دی، اور ایسے بھی ہوئے کہ جن پر گمراہی کا وبال جو ہے وہ آ کر رہا۔ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، تو ذرا زمین میں گھومو پھرو، چلو سفر کرو، دیکھو پھر جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، ان کے قافلے ان تین قوموں کی بستیوں پر سے تو گزرتے ہی تھے، احقاف کی طرف ان کا جانا نہیں ہوتا تھا، اور وہ اب علاقہ بھی ہو گیا تھا بالکل بنجر، اور وہاں بہت سخت خوفناک قسم کا صحرا ہے آج بھی۔ لیکن یہ جو راستہ تھا جو چلتا تھا یمن سے چل کر اور شام تک، تو اس پر تو راستے میں یہ تینوں بستیاں آتی تھیں۔ سمود کا علاقہ بھی اسی پر ہے، مدین کا علاقہ بھی اسی پر ہے، اور جہاں یہ صدوم اور عمورہ کی بستیاں جہاں بات تھی ان پر سے گزرتے تھے۔ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ إِن تَحْرِصْ عَلَىٰ هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ اے نبی، اگر آپ کو بہت ہی حرص ہے، بہت خواہش ہے، بہت تمنا ہے کہ انہیں ہدایت ہو جائے، تو جان لیجئے اللہ ہدایت نہیں دیتا جس کی گمراہی پر اس کی طرف سے مہر لگ چکی ہو، جس کے بارے میں ہم کہہ چکے کہ اب اس کے لیے he has reached the point of no return، اب now it is sealed, his fate is sealed۔ تو اے نبی، آپ کے چاہنے سے اللہ تعالیٰ کی وہ مہر نہیں ہٹائی جائے گی۔ اور وہ مہر کیوں لگی ہے؟ ان کے اعراض کی وجہ سے۔ حق واضح ہو گیا، ان کے دل نے گواہی دے دی، پھر انہوں نے ٹھکرایا، اور ٹھکرایا اپنے تکبر کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، ضد اور ہمدردی کی وجہ سے۔ اس کی پاداش میں ان کے دلوں پر مہر۔ جب تک کسی شخص پر حق واضح نہ ہو اس پر مہر نہیں لگتی۔ ابھی حق واضح نہیں ہے، ابھی وہ سوچ رہا ہے، غور کر رہا ہے، یا ابھی حق اس تک پہنچایا ہی نہیں گیا، اس تک ابلاغ کا حق ادا ہی نہیں ہوا، اس تک تو بات ابھی پہنچی نہیں ہے، وہ معاملہ اور ہے۔ جس تک حق پہنچ گیا اور اس کے دل نے گواہی دے دی کہ صحیح ہے، لیکن پھر اس نے رد کیا اپنے ضد، تعصب، عناد، ہٹ دھرمی اور تکبر کی بنیاد پر، اس پر مہر ہو جاتی ہے۔ ان تحرص علی ہداہم، آپ کتنے ہی اس کے حریص ہو کہ یہ ہدایت پا جائیں، فإن اللہ لا یہدی من یضل، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا اس کو جس کی گمراہی کا وہ فیصلہ کر چکا ہے، وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، اب یہاں چونکہ ہجرت کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، یہ آخری زمانے کی صورتیں ہیں، تو حضور نے اجازت دے دی تھی مسلمانوں کو کہ اب چلے جاؤ، بلکہ اس سے پہلے حبشہ کی طرف اجازت تھی، 2 مرتبہ ہجرت ہوئی ہے، 2 قافلے گئے ہیں حبشہ کی طرف۔ تو یہاں پر ظاہر بات ہے کہ اگر مکے میں رہتے ہوئے تمہارے لیے ناممکن ہو گیا ہے، تو جیسے کہ حضرت علی کے اشعار ہیں، اذا ضاقت بکم ارض فصیحوا، بلاد اللہ واسعۃ فضاؤ، ورزق اللہ فی الدنیا فصیح، فقل للقاعدین علی ہوان اذا ضاقت بکم ارض فصیح۔ اللہ کی زمین بہت کشادہ ہے، اگر ایک زمین تم پر، ایک علاقہ، ایک ملک تنگ پڑ جائے، چھوڑو اس کو،
یو آر ناٹ ارتھ باؤنڈ. یہ نہ سمجھو کہ تم زمین کے ساتھ تو جڑا ہوا درخت ہوتا ہے, درخت کی جڑ ہے وہ تو وہاں سے ہل نہیں سکتا غریب. انسان ارتھ باؤنڈ نہیں ہے. انسان کے لیے تو یہ ہے کہ ہر ملک ماست ملک خدا ماست, تو اس کو تو دیکھنا چاہیے. فرمایا والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا, وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے لیے اس کے بعد کہ ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے, لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ, ہم ان کے لیے ٹھکانہ دیں گے دنیا میں بہت اچھا. ولاجر الآخرۃ اکبر, اور آخرت کا اجر و ثواب تو بہت بڑا ہے. لو کانوا یعلمون, کاش کہ انہیں معلوم ہو جاتا. انہیں خود اندازہ نہیں ہے کہ اللہ نے کیا کیا نعمتیں ان کے لیے فراہم کی ہوئی ہیں. جیسے کہ سورہ یاسین میں ہم پڑھیں گے, جب ایک شخص اللہ کے نام پر شہید کر دیا گیا تو اس نے فوراً جو کہا یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین, کاش کہ میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ اب یہ جو اللہ کی راہ میں میں نے جان دی ہے, میرے رب نے میرا کتنا اکرام فرمایا ہے. اس جنت میں جیسے میرا استقبال ہوا ہے, میری بیوی رو رہی ہوگی, بچے رو رہے ہوں گے, والدین رو رہے ہوں گے, کاش کہ انہیں پتہ چل جائے کہ میں کس حال میں ہوں. اگر ان کو پتہ لگ جائے تو ان کا رنج و غم ختم ہو جائے. یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. الذین صبروا علی ربہم یتوکلون, وہ لوگ کہ جنہوں نے صبر کی روش اختیار کی اور اپنے رب پر توکل کرتے رہے. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم, اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے اے محمد کسی کو بھی مگر وہ بھی انسان تھے, مرد تھے, رجال تھے. عورت کو نبوت نہیں دی گئی. نبوت اور رسالت بہت کٹھن بوجھ ہے, اس کی ذمہ داری بڑی بھاری ہے. خواتین کو, جس کو ہم صنف نازک کہتے ہیں, اللہ نے اس ذمہ داری اور اس بوجھ سے بری رکھا ہے. ہاں اس سے کم تر درجہ صدیقیت میں بہت سی خواتین فائز ہوئی اور اب بھی ہو سکتی ہیں. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم, ہم وحی کرتے رہے ان کی طرف. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, تو اگر تم نہیں جانتے تو تم اہل الذکر سے پوچھ لو. وہ اہل ذکر کون تھے؟ تمہارے ہاں یہود آباد ہیں, ان کا تمہارے ساتھ کاروباری تعلقات ہیں, آنا جانا ہے, وہ تو جانتے ہیں نا کہ رسول آتے تھے, نبی آتے تھے, انسان ہوتے تھے, وہ سب کے سب جو ہے بالبینات والزبر, اور ہم ان کو بھیجتے تھے واضح نشانیوں کے ساتھ اور صحیفوں کے ساتھ. وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم, یہاں پھر الذکر نوٹ کر لیجئے, قرآن کو کہا ہے. وانزلنا الیک الذکر, اے نبی ہم نے آپ کی جانب یہ ذکر اس لیے اتارا ہے, یہ یاد دہانی, یہ ریمائنڈنگ, لتبین للناس ما نزل الیہم, تاکہ آپ واضح کریں لوگوں کے لیے جو ان کے لیے نازل کیا گیا ہے. یہ بہت اہم نکتہ ہے جس کو منکرین حدیث آج کل جو اہل قرآن بنے پھرتے ہیں, جو اس کی نفی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں بس قرآن کافی ہے ہمارے لیے, لیکن اللہ فرماتا ہے کہ نہیں, قرآن کی تبیین ضروری ہے, اس کو واضح کرنا ضروری ہے. ہم نے یہ آپ پر نازل کیا تاکہ آپ اسے واضح کریں لوگوں کے لیے. اتارا تو ان کے لیے ہے, ان کے لیے اتارا. ما نزل الیہم, جو چیز ان کے لیے اتاری گئی, ان کی طرف اتاری گئی, اس کی وضاحت آپ کریں, اس پر عمل کر کے دکھا دیں. اب قرآن مجید میں ہے اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ, کتنی مرتبہ ہوگا؟ 100 مرتبہ تو ہوگا, 70 مرتبہ تو ہوگا, لیکن نماز کے اوقات کیا ہیں, اس کی کتنی رکعتیں ہیں, کیا شکل ہے, کیا حیت ہے, یہ تو کہیں قرآن میں نہیں. تو تبیین آپ نے کی ہے. بہت سی چیزیں جو مبہم تھی ان کی وضاحت کی ہے, جو مجمل تھی ان کی وضاحت کی ہے, ان کی تفصیل بیان کی ہے, اور بہت سی چیزوں کی عملی شکل پیش کی ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, تاکہ وہ تفکر کریں, غور و فکر سے کام لیں. اس کے بعد جو آیت سجدہ کی اس میں آ رہی ہے, اس میں نقشہ کھینچا گیا. اصل میں وہ نقشہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ جیسے یہ سائے جو ہے یہ بھی اللہ کی جناب میں سجدہ کرتے ہیں. اب دیکھیے, صبح کو سورج طلوع ہوتا ہے تو کسی شے کا سایہ زمین پر پڑا ہوا ہے, گویا کہ سر بسجود ہے اللہ کے سامنے. جیسے جیسے سورج طلوع ہوگا یہ سایہ سمٹے گا, ہٹے گا, یہاں تک کہ سایہ جب سورج یہاں آ گیا رسول اللہ پر, سایہ اب ختم ہو گیا. گویا کہ جیسے ہم سجدے سے اٹھتے ہیں اس طریقے سے وہ سایہ تدریجاً اٹھ رہا ہے اور اٹھ کر وہ کھڑا ہو جاتا ہے. پھر یہ کہ پچھلی سمت میں اس کا اب سجدہ شروع ہو جاتا ہے. تو اسی طریقے سے کائنات کی ہر شے سجدے میں ہے. اور خاص طور پر اس میں جو ذکر کیا گیا ہے کہ وہ جو ملائکہ مقربین ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں, اور وہ جو بھی انہیں حکم ملتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں, اور وہ بھی سجدہ کرتے ہیں, استکبار نہیں کرتے, تکبر نہیں کرتے, حالانکہ ان کا بلند مقام وہ اپنی جگہ ہے. وہ آیت سجدہ آئے گی انشاءاللہ. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ, اور ان لوگوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں بنا دی, پاک ہے وہ.
یہ بیٹیاں جو اہل عرب نے اللہ کے لیے تجویز کی تھی، وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ یہی وجہ کہ ان کی بیویوں کے نام مؤنث ہیں۔ لات جو ہے الہ کا مؤنث ہے، لاہ پر تے لگ گئی، مؤنث تے سے بنتی ہے تو وہ لات بن گیا۔ اسی طرح عزا، العزیز، عزا مؤنث ہے عزیز کی۔ اسی طریقے سے یہ جو ہے یہ تمام جو ہے ان کی دیویاں ہیں۔ وہ دیویاں کون ہیں؟ اللہ کی بیٹیاں۔ اور یہ فرشتوں کا ایمان بالملائکہ کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ ایمان بالملائکہ کیا ہے کہ نورانی مخلوق ہے، فرشتے یقیناً نورانی مخلوق ہے، مقربین بارگاہ ہے، ان میں سے بہت ہے کہ جن کا قرب اللہ سے بہت ہی زیادہ ہے۔ پھر وہ اس کائنات کے کارندے ہیں، وہ یہاں نظام چلا رہے ہیں، اللہ کے حکم کی تنفیذ کر رہے ہیں۔ یہ سول سروس ہے اس کائنات کی، انویزیبل سول سروس ہے، وہ انویزیبل ساری حکومت ہے، لیکن انہیں اختیار کوئی حاصل نہیں ہے۔ یفعلون ما یؤمرون، کرتے ہیں وہی کچھ جس کا انہیں حکم ملتا ہے، کوئی اختیار نہیں۔ اختیار انسان کو دیا، اختیار جنوں کو دیا۔ جن بھی چاہے نیکی کے روش اختیار کریں، چاہے بدکاری کی کریں۔ انسان بھی چاہے اما شاکرا و اما کفورا، شکر گزار بنے، کفران نعمت کرے، اختیار ہے۔ الحق من ربکم فمن شاء فلیکفر ومن شاء فلیؤمن، جو چاہے یہ حق تمہارے رب کی طرف سے آ گیا، اب اختیار تمہارا، جو چاہے کفر کرے، جو چاہے ایمان لے آئے۔ یہ چانس فرشتوں کا معاملہ یہ۔ اور نمبر 4 یہ کہ فرشتے کو پکارا نہیں جائے گا مدد کے لیے، چاہے اللہ کسی فرشتے ہی کو بھیج کر اب ہماری کوئی ضرورت پوری کر دے، ٹھیک ہے کر دے، وہ فرشتہ جو ہے وہ اس کی سول سروس کا کارندہ ہے، ہمیں کیا ہے، ہمیں پکارنا اسے۔ لا تدعوا مع اللہ الہا، دعا نہیں ہوگی، استدعاء، استمداد، استغاثہ، استعانہ کسی سے نہیں ہوگی سوائے اللہ کی۔ بس یہ ہے۔ اب ذرا اس میں سے فرق کر دیا کہ یہ فرشتے تو نورانی مخلوق ہے، یہ تو بہت مقرب ہے، بارگاہ ہے، تو یہ اگر راضی ہو جائیں گے تو کچھ نہ کچھ دھندا تو ہمارا بھی چلے گا، کچھ نہ کچھ اللہ سے ہماری بات منوا لیں گے، لہذا ان کی بھی ذرا مورتیں بنا کر پوجنا شروع کر، یہاں سے وہ شرک شروع ہو جاتا۔ تو بال سے باریک راستہ ہے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، یہ قرار دے رہے اللہ کے لیے بیٹیاں، وہ پاک ہے۔ وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ، اور وجہ دیکھیے کہ اپنے لیے وہ بیٹے پسند کرتے ہیں، بیٹیاں نہیں کرتے، ان کے لیے وہ ہے جو وہ چاہتے ہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، جب ان میں سے کسی کو بشارت دی جاتی ہے کہ بیٹی ہوئی ہے، مبارک ہو بیٹی ہوئی تمہارے ہاں، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کے چہرے کے اوپر سیاہی تھوپ جاتی ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ اندر ہی اندر اپنے آپ کو، اپنے غم کو گھوٹتا ہے اندر ہی اندر۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، اب لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، کیسے شکل دکھائے، بیٹی کا باپ بن گیا۔ تو بیٹی کا باپ ہو جانا اس معاشرے میں در حقیقت وہ تو بہت ہی توہین اور ذلت آمیز بات تھی۔ وہ اپنے چھپا پھرتا ہے لوگوں سے، من سوء ما بشر به، اس بشارت کی برائی سے جو اسے دی گئی ہے، اور پھر سوچتا کہ یمسکہ، اس بچی کو زندہ رکھوں، اپنے پاس رکھوں، علی ہون، اس ذلت کے باوجود، ام یدسہ فی التراب، یا زمین میں اس کو گاڑ دوں، دفن کروں، دفن کر دوں۔ یہ کرتے تھے، وہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اگر یہ نہ ہوا کوئی وقت ہوگا کوئی ہمارا داماد بن کر ہمارے گھر آئے گا، یہ ہماری غیرت کے منافی، اور اس طرح سے معاملہ جو ہے اس کے لیے ان کی جو غیرت کا غلط تصورات تھے زندہ درگور کرتے تھے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن پھر وہی بچیاں ہوں گی کہ جو ان کے سامنے کھڑے کر کے اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ اے بچیوں، تم کس گناہ کی پاداش میں تمہیں دفن کیا گیا تھا؟ سوال کس سے کیا جا رہا ہے؟ بچیوں سے نہیں، ان کے اس باپ سے کہ جس نے ان کو دفن کیا تھا۔ الا ساء ما يحكمون، آگاہ ہو جاؤ، بہت برا ہے فیصلہ جو وہ کر رہے ہیں۔ تاللہ لقد ارسلنا الى امم من قبلک، اللہ گواہ ہے اس پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سی قوموں کی طرف رسول بھیجے۔ فزین لهم الشیطان اعمالهم، لیکن شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا۔ ہماری روایات ہیں، آباء و اجداد کی رسومات چلی آ رہی ہیں، how can we leave them؟ یہ چیزیں جو ہے تو ہماری قومی روایات ہیں، ہمارے آباء و اجداد کے رسوم یہی تھے، ان کے معاملات یہ تھے۔ فهو ولیہم اليوم ولہم عذاب الیم، تو وہی شیطان آج کے دن ان کا ولی ہے، ساتھی ہے، دوست ہے، اور ان کے لیے ہے دردناک عذاب۔ وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ، اور نہیں نازل کی ہم نے آپ پر یہ کتاب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر یہ کہ آپ واضح کر دیں ان کے لیے وہ چیزیں جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، یعنی جہاں وہ مڑ گئے، سیدھے راستے پر چلتے چلتے ٹیڑھے ہو گئے، ایمان بالملائکہ کو ان دیویوں دیوتاؤں کی شکل دے دی،
اللہ کے ذی القدر پیغمبر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، ایک اور ذی القدر پیغمبر عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار۔ یہ جو گمراہیاں ہیں چلتے چلتے جہاں وہ مڑ جاتے ہیں، منہا جائر علی اللہ قصد السبیل، سیدھا راستہ چل رہا ہے اللہ کی طرف، ومنہا جائر، انہی میں سے کوئی جو مڑ جاتا ہے وہ شیطان جو ہے جس نے کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں ان کی گھات میں بیٹھوں گا تیرے سیدھے راستے پر، توحید کے راستے پر، پھر میں انہیں ادھر ادھر، میں ان کو دائیں سے حملہ کروں گا، بائیں سے حملہ کروں گا، سامنے سے پیچھے سے، وَلَن تَجِدَ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، ان میں سے اکثر کو اے پروردگار اے اللہ تو شکر گزار نہیں پائے گا۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لائے۔ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ، اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے۔ اب رزق جو ہے وہ صرف روزی ہی کے اندر نہیں ہوتا، ظاہر بات ہے کہ انسان نے سب کی ذہنی، اللہ تعالیٰ نے سب کی ذہنی صلاحیتیں ایک جیسی نہیں رکھی، یہ بھی رزق ہے اللہ کا، اللہ کی دی ہوئی چیز ہے۔ کسی میں جسمانی صحت زیادہ رکھ دی ہے، کسی میں کم ہے، کسی میں ذہانت زیادہ رکھتی ہے، کسی میں کم ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ نے اس دنیا میں جو بنایا ہے، تو وہ جو مساوات، جو ایک آرٹیفیشل مساوات کمیونزم نے پیدا کرنے کی کوشش کی، اول تو ناممکن تھی، وہ اس تک پہنچ ہی نہیں سکے۔ ظاہر بات ہے کہ سپہ سالار اور سپاہی کی ایک تنخواہ تو نہیں ہو سکتی، برابر تو آپ نہیں کر سکتے، ان کو فرق تو وہاں بھی رہا۔ یہ ضرور ہے کہ وہ فرق اتنا نہیں تھا جتنا ویسٹ میں ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک کے پاس اتنی دولت ہے جس کا اسے اندازہ ہی نہیں کہ کتنی دولت ہے، 40 بلین ڈالرز کا ایک چیک لکھ کر وہ ایشو کر سکتا ہے، ایسے بھی آدمی، اور ایک طرف وہ بھی ہیں جو گھیٹوز میں رہتے ہیں، وہاں مین ہیٹن کے جزیرے کے شمالی علاقے میں چلے جائیے، حیوانوں کی سطح پر انسان رہ رہا ہے، گھیٹوز، وہ فرق و تفاوت نہیں تھا پھر وہاں۔ لیکن یہ کہ اس طرح کی کوئی ایکویشن جو ہے سب کو ایک جیسا کر دے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ فطرت کے خلاف ہے، اس لیے کہ اللہ نے سب کو ایک جیسا بنایا ہی نہیں، نہ شکلیں ایک جیسی ہیں، نہ ان کے رنگ ایک جیسے ہیں، نہ ان کے نقش و نگار ایک جیسے ہیں، نہ ان کی ذہانت، فطانت اور جو بھی ہے ان کی صحت جسمانی وغیرہ مختلف ہیں۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، تو کیا وہ لوگ جنہیں رزق میں زیادہ تفضیل دی گئی ہے وہ اپنے رزق کو لوٹا دیتے ہیں اپنے غلاموں پر، فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، کہ وہ برابر ہو جائیں؟ یہ اللہ کے فرشتے اس کے ملازم ہیں، کارندے ہیں، مخلوق ہیں، اللہ اپنے اختیارات ان کو دے دے گا؟ کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے اختیارات ان کو نہیں دیتا، اختیار اسی کا ہے، کوئی فرشتہ سفارش نہیں کر سکے گا، حالانکہ کرتے استغفار کرتے اہل ایمان کے لیے، ہم پڑھیں گے آگے چل کر سورہ مومن میں، لیکن یہ کہ وہ اللہ کے اذن سے جس کے لیے چاہے کر لے، اپنا اختیار کوئی نہیں ہے۔ فرمایا وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اب یہاں یہ مضمون اس صورت میں جو سورہ بقرہ میں آیا ہے اور پھر سورہ نساء میں کھل کر آیا، شہادت علی الناس، لوگوں پر گواہی دینا۔ دنیا میں وہ گواہی دیتے ہیں دعوت کے ذریعے، اللہ کی گواہی، اللہ کی دعوت، اللہ کی طرف بلانا، پھر اپنی عمل سے اس کا نمونہ پیش کرنا، پھر انفرادی سطح پر بھی کرنا، اجتماعی طور پر وہ نظام قائم کر کے دکھا دینا، یہ ہے وہ شہادت علی الناس جو آخری درجے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی۔ اسی اعتبار سے پھر آخرت میں یہ گواہی ہوگی، جن لوگوں نے یہ گواہی دنیا میں لوگوں پر قائم کر دی تھی وہ گویا کہ پروسیکیوشن وٹنسز ہوں گے عدالت اخروی میں، سرکاری گواہ، اور وہ کھڑے ہو کر ٹیسٹیفائی کریں گے، اے اللہ تیری ہدایت جو ہم تک آئی تھی ہم نے ان تک پہنچا دی تھی، اب یہ ذمہ دار ہے جواب دے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں اللہ کا پیغام پہنچایا ہی نہیں گیا، اگر یہ بات ہوتی تو ان کے حق میں کوئی نہ کوئی عذر تھا کہ ہمیں تو یہ بات پہنچائی نہیں گئی، تو ہم یہ محاسبہ کس بات کا؟ یہ بات سورہ نساء میں آئی تھی، رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما، تاکہ رسولوں کی آمد کے بعد کوئی عذر، کوئی حجت جو ہے اللہ کے محاسبے کے مقابلے میں انسانوں کے پاس باقی نہ رہ جائے۔ یہ مضمون سورہ بقرہ میں آیا، پھر سورہ نساء میں آیا، جو میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ حضور نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ فرمائش کی کہ مجھے قرآن سناؤ، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو سناؤں، آپ پر تو نازل ہوا ہے۔ فرمایا ہاں لیکن مجھے دوسروں سے سن کر کچھ اور ہی لطف آتا ہے۔ تو انہوں نے سورہ نساء شروع سے پڑھنی شروع کی، اب گردن جھکائے ہوئے وہ پڑھ رہے ہیں، حضور سن رہے ہیں، اور بھی کچھ صحابہ ہوں گے بیٹھے ہوئے محفل میں۔ یہ گویا کہ محفل سماع ہے، یہ ہمارے موجودہ صوفیوں والی محفل سماع نہیں ہے، بلکہ یہ محفل سماع ہے جو اصل دینی ہے، مسنون قرآن کی قرات ہو رہی ہو، لوگ سن رہے ہوں۔
جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کیا ہوگا اس دن جس دن ہم ہر امت پر ایک گواہ لے کر کھڑا کریں گے، اور اے محمد آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے ان کے خلاف جن پر آپ اتمام حجت کر رہے ہیں۔ اور کن کے خلاف؟ جو آپ کے اپنے اعزاء اور اقربات ہیں۔ آخر کیا ابو طالب کے خلاف گواہی نہیں دینی پڑے گی حضور کو کہ اللہ میں نے بہت چاہا کہ یہ میرے کان ہی میں کہتے تھے، انہوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں کہا، گواہی دینی پڑے گی۔ یہ گواہی جو ہے یہ پروسیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، ہم جس دن کے اٹھائیں گے ہر امت میں ایک گواہ، اور پھر اس دن کافروں کو اس کا موقع نہیں دیا جائے گا کہ ان کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ کوئی اپیل کر سکے اور کوئی وہ ان کو منایا جائے، یا وہ ان کو موقع دیا جائے کہ وہ اللہ کو منا لے۔ جیسے لیو فار اپیل ہوتی ہے وہ ختم ہو چکی ہوگی، اس دن کوئی اپیل اب نہیں ہے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور جب وہ ظالم لوگ دیکھ لیں گے عذاب کو تو پھر ان کے لیے کوئی تخفیف نہیں ہوگی، نہ انہیں کوئی مہلت ملے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا، اور جب یہ لوگ شریک جو مشرک ہیں یہ دیکھیں گے اپنے شرکاء کو، ہو سکتا ہے خدا اللہ بچائے، فرض کیجئے اولیاء اللہ میں سے کسی کو کوئی یہ سمجھ رہا تھا یہ ہمیں بچائیں گے، چڑھاوے چڑھاتا تھا جا کر اور وہاں سب کچھ کرتا تھا، یہ بچانے والے ہیں، ہم شفعاؤنا عند اللہ، وہاں اگر نظر آ جائیں گے تو کہیں گے اللہ وہ تھے۔ اب وہ کیا جواب دیں گے سن لیجئے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ، اے اللہ وہ ہے وہ ہمارے شرکاء جن کو ہم نے تیرے سوا معبود بنا لیا تھا اور انہیں ہم پکارا کرتے تھے۔ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، اے شیخ عبد القادر جیلانی کچھ ہمیں بھی دے دیجیے اللہ کے نام پر۔ یہ اللہ کو پکارنا، اللہ کے سوا کسی کو پکارنا جائز نہیں، تو اللہ ہم ان کو پکارا کرتے تھے۔ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، وہ کہیں گے تم جھوٹے ہو۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ، اور وہ اللہ کے سامنے اپنی پوری فرما برداری کو پیش کرتے ہوئے کہیں گے وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور وہ جو بھی انہوں نے افترا کیا تھا، جن کو معبود بنا لیا تھا، وہ سب ہوا ہو جائیں گے، وہ سارے خیالات معلوم ہوں گے کہ وہ تو صرف ہمارے من گھڑت خیالات تھے، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا دوسروں کو، یہ جرم بالائے جرم ہے، خود انکار کرنا اور دوسروں کو بھی روکنا۔ زدناہم عذابا فوق العذاب، ان کے ہم عذاب میں اور اضافہ کرتے چلے جائیں گے، عذاب پر عذاب کا، بما کانوا یفسدون، بسبب اس فساد کے جو وہ مچا رہے تھے۔ پھر دوبارہ وہی مضمون آیا وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، وہی سورہ نساء والی آیت تقریباً۔ اور جس دن کہ ہم اٹھائیں گے ہر امت میں ایک گواہ، پروزیکیوشن وٹنس ابھی ذہن میں رکھیے، عدالت کا گواہ، سرکاری گواہ، اللہ کی طرف سے گواہی دینے والا کہ اللہ تیری ہدایت جو مجھ تک آئی، میں نے اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، ہر ممکن طریقے سے تکلیفیں جھیل کر، مصیبتیں برداشت کر کے، ان کی گالیاں سنی، انہوں نے مجھے مجنون کہا، پاگل کہا، پھر بھی میں ان کے لیے جو ہے تیری بات ان تک پہنچاتا رہا، اب یہ ذمہ دار ہے۔ They can't plead ignorance، اس بنیاد پر اپیل نہیں کر سکتے اللہ ہمیں معلوم نہیں تھا، یہ تو نہیں کہہ سکتے۔ تو ہم انہیں اٹھائیں گے ان میں سے ہر شہید علیہ من انفسہم وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء، اور اے محمد آپ کو لائیں گے گواہ بنا کر ان کے خلاف جن کو آپ اس وقت دعوت دے رہے ہیں۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے تو اے محمد آپ پر نازل کر دی ہے اپنی کتاب جو ہر شے کی وضاحت پر مشتمل ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، اور جو کہ ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور جو اسلام لانے والے ہیں، اطاعت گزار ہیں، ان کے لیے بشارت اور خوشخبری ہے۔ اب وہ آیت آ رہی ہے کہ جو ہر جمعے میں بھی آپ سنتے ہوں گے، اور یہ اسلام کے یہ سمجھیے کہ نظام اور قانون شریعت کے لیے بڑی بنیادی آیت ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، سب سے پہلے عدل ہے، انصاف، جو جس کا حق ہو وہ اس کو ملنا چاہیے۔ اب یہ انفرادی سطح پر بھی ہو سکتا ہے،
کوئی چھوٹا سا جھگڑا ہے دو بھائیوں کا ہے جائیداد کا، اس میں بھی عدل کیا جائے گا، جو صحیح حق ہے اس کا حق بہمدار رسید۔ پھر جو اجتماعی نظام بنتا ہے ان میں حقوق اور فرائض کا جو نظام عادلانہ اگر نہیں ہے، اب ایک زمیندار ہے، بڑا زمیندار ہے، بہت بڑا جو ہے تمندار ہے، اور اس کے پاس کتنی ہزاروں جو ہے وہ ایکڑ زمین ہے، اور دوسرا کاشتکار ہے بیچارہ، خون پسینہ اس کا ہے اور عیش اور آرام اس کا ہے۔ یہ کون سا عدل ہے؟ یہ عدل کی کون سی قسم ہے؟ کہنے کو تو قانون ہے، قانون نے اجازت دے رکھی ہے، قانونی معاشرہ ہے، رول آف لا ہے، لا کے اندر یہ سب کچھ جائے، عدل تو نہیں ہے، ظلم ہے، ایکسپلائٹیشن ہے۔ تو عدل، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، عدل سے بالا تر ایک شے ہوتی ہے احسان۔ یہ تو آپ کا حق تھا میں نے دیا، یہ اور مزید میں حاضر کر رہا ہوں، یہ احسان ہے۔ اور احسان کو پھر بالعموم بھی کہیں گے تو ہر شے میں حسن اور خوبصورتی پیدا کرنا۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور تیسری چیز ہے قرابت داروں کا حق ادا کرنا۔ یہ ہے در حقیقت معاشرے کے اندر جو استحکام پیدا ہوتا ہے، ہر شخص اپنے قرابت داروں کے ساتھ وہ صلہ رحمی اور ان کے حقوق کی ادائیگی یہ اگر کر رہا ہے تو وہ گویا کہ پورا معاشرہ جو ہے ایک بہت ہی مستحکم اور منظم معاشرہ بن جاتا ہے۔ تو تین چیزوں کا تو حکم دیا، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اور تین سے روکا، وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، روکتا ہے بے حیائی کے کاموں سے۔ یہ جو انسان کا جو سیکس کا مادہ ہے، پھر اس کے سیکس آرگنز ہیں، ضرورت ہے انسان کی جو تخلیق ہے، ان کے ذمن میں خاص قسم کی حیا، ستر، حجاب، یہ جو ہے کیفیت در حقیقت اسلامی معاشرے کی بنیاد اور جڑ کے اندر یہ چیز موجود ہوتی ہے۔ یہ حیا اور فحشاء سے روکنا، بے حیائی نہ ہو، یہ جہاد الفحشاء والمنکر، اور ہر وہ شے کہ جس کو فطرت انسانی برا کہے، فطرت، والبغی، اور سرکشی کرنا، اللہ کے احکام سے سرتابی سرکشی ہے، بغاوت ہے، بغی سے بغاوت بنا ہے، طغا سے طغیانی بنا ہے، اسی سے طاغوت کا لفظ بنا ہے، اور بغا سے بغاوت ہے۔ تو یہ تین چیزیں جن سے روکا گیا ہے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہا ہے تاکہ تم سبق حاصل کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اگرچہ یہ اب آیات جو آ رہی ہے چلیے عام ہے الفاظ ان کے اور عام معنی بھی ہم لیں گے، لیکن محسوس ہوتا ہے کہ اس کے پس منظر میں اب یہود کی طرف روئے سخن ہے۔ یہ آخری دور کی صورتوں میں یہ رنگ آپ کو بار بار ملے گا، اس لیے کہ اب راستہ براہ راست پیش آنے والا ہے نا یہود سے، اور چرچا مدینے میں ہو چکا تھا۔ وہ تو سوال جو سکھا رہے تھے قریش کو، یہ پوچھو یہ پوچھو یہ پوچھو، حضرت یوسف یہ جو کیسے پہنچ گئے بنی اسرائیل مصر کے اندر بتائیے، آگے چلیں گے سورہ بنی اسرائیل میں روح کسے کہتے ہیں، یہ سوال بھی انہوں نے پوچھا تھا۔ اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کون تھا، پوچھو ان سے ذرا، یہ اگر یہ نبی ہے۔ تو یہ در حقیقت ابھی وہ پس منظر میں ہے، پس پردہ ہے، سامنے تو نہیں ہے، اس لیے ان کو خطاب نہیں کیا جا رہا، لیکن یہ ہے کہ اسی طریقے سے عام انداز میں ان کو جوابات دیے جا رہے ہیں۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اللہ کے عہد کو پورا کیا کرو جب کہ تم کوئی عہد کر لو۔ اب یہ عام بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ہم پڑھ چکے سورہ انعام میں بھی ہے۔ ایک عہد اللہ نے لیا تھا بنی اسرائیل سے، جو آپ نے سورہ اعراف میں پڑھا ہے، تمام انبیاء سے مل لیا تھا، میثاق النبیین، وہ سورہ آل عمران میں آ چکا ہے۔ اس عہد کی طرف اشارہ ہے، عہد لیا گیا تھا کہ ہر آنے والے رسول اور نبی کا ساتھ تعاون کرو گے، ان پر ایمان لاؤ گے، اور خاص طور پہ حضور کے لیے عہد لیا گیا تھا، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا۔ اب دیکھو قسموں کو مضبوطی کے ساتھ باندھنے کے بعد توڑا نہ کرو۔ ایک تو یہ کہ لفظ قسمیں کھاتے رہتے ہیں، واللہ باللہ تاللہ، یہ عربوں کی جو ہے ایک وہ ہے تقیہ کلام ہے، وہ تو اور بات ہے، لیکن جب کسی معاملے کے اوپر، وعدے پر، کسی شے پر قسم کھائی جائے تو وہ قسم توڑنی نہیں ہے۔ سورہ مائدہ میں آ چکا ہے اس کا کفارہ کیا ہے اگر توڑنی پڑے۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، اور تم نے اللہ کو جب قسمیں کھاتے ہو تو اللہ کو گویا کہ تم نے گواہ بنا دیا ہے، کفیل بنا دیا ہے۔ تو اللہ کو گواہ بنانا اور اس کو کفیل بنانے کے بعد پھر اس کو توڑنا بہت غلط ہے۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، اللہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم کرتے ہو۔ ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاسا، اور اس بڑھیا کے مانند نہ بن جاؤ جس نے بڑی محنت کے ساتھ سوت کاٹا اور پھر اسے توڑ پھوڑ کے رکھ دیا۔ اس میں اشارہ ہے یہود کی طرف،
منتظر تھے بڑے دنوں سے، آخری نبی آنے والے ہیں، آخری نبی آنے والے ہیں، آخری نبی آنے والے ہیں۔ نبی آئے تو وہ ساری چیزیں جو ہیں اپنی وہ سب توڑ تاڑ کر اور اس کی مخالفت میں سرگرم ہو گئے۔ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امۃ ہی اربع من امۃ، تم اپنی قسموں کو اپنے مابین دخل کا ذریعہ بنا رہے ہو، مبادا کوئی امت تم سے آگے نکل جائے۔ سارا دکھ انہیں یہ تھا یہ کہ نئی امت آ گئی ہے، نئی امت ہماری امت سے ٹیک اوور کر رہی ہے، یہ امت آگے بڑھ جائے گی اور پیچھے رہ جائیں گے۔ جیسے ابو جہل نے کہا تھا کہ ہم تو ابھی تک تو مقابلہ کرتے چلے آ رہے تھے بنو ہاشم سے، اب ان کی نبوت مان لی محمد کی تو بنو ہاشمی کے آدمی ہے نا، اس کا مطلب یہ کہ بنو ہاشم تو قیامت تک کے لیے اونچے ہو گئے، ہم قیامت تک کے لیے نیچے ہو گئے۔ یہ تسلیم نہیں، بھلا کبھی جھوٹ نہیں بولا محمد نے، اس نے صاف کہا کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہی بات وہاں تھی، ان تکون امۃ ہی اربع من امۃ، اربع زیادہ بڑھی ہوئی، زیادہ جس کی ترقی یافتہ ہو۔ انما یبلوکم اللہ بہ، دیکھو اللہ تمہیں اس طریقے سے آزماتا ہے۔ بلا یبینن لکم یوم القیامۃ ما کنتم فیہ تختلفون، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لازماً واضح کر دے گا تم پر جو کچھ کے اختلاف تم کرتے رہے تھے۔ ولو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدہ، اللہ چاہتا تو تمہیں ایک امت بنا دیتا۔ ولکن یضل من یشاء ویہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا گمراہ کرتا ہے۔ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم سے لازماً پوچھا جائے گا، سوال ہوگا اس کے بارے میں جو تم کر رہے ہو۔ پھر فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن مجید کی تلاوت کرو، قرأت کرو، تو اس سے پہلے پناہ طلب کر لیا کرو اللہ کی اس مردود شیطان سے۔ چنانچہ قرآن مجید کی تلاوت جب بھی کرنی ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ گویا کہ اس آیت پر عمل ہے جو ہم کرتے ہیں۔ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، یقیناً اس کو اہل ایمان پر کوئی اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ زبردستی دے جائے آپ کو کسی غلط راستے پر۔ وعلی ربہ یتوکلون، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں ان پر اس کا کوئی داؤ نہیں کارگر ہو سکتا، کوئی اس کا اختیار نہیں ہے۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، اس کا سارا اختیار تو انہی پر زور چلتا ہے جو اس کو اپنا دوست بناتے ہیں، خود اس کی دوستی اختیار کرتے ہیں۔ بغاوت ان کے اپنے اندر ہے، شرارت ان کے اپنے نفوس میں ہے، اپنے نفس کی شرارت کی وجہ سے، اپنے اندر کی بغاوت کی وجہ سے وہ اس کی طرف لپکتے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے وہ پھر لے جاتا ہے، پھر وہ یہ ہے کہ آخری درجے تک پہنچا کر رہتا ہے۔ قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا، اے نبی کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ سب افتراء بازی ہے محمد کی، خود انہوں نے گھڑ لیا ہے قرآن صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے نہیں، نزلہ روح القدس، اسے نازل کیا پاک روح نے، پاک فرشتے نے، جبرائیل، روح القدس جبرائیل، روح الامین جبرائیل، من ربک بالحق، آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ، لیثبت الذین آمنوا، تاکہ اہل ایمان کے قدموں کو مضبوط کر دے، ثبات۔ دیکھیے سورہ ہود میں آیا تھا لنثبت بہ فؤادک، وہاں وحی کا معاملہ تھا، تاکہ اس قرآن کے ذریعے سے، ان انباء و رسل کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو، آپ کے قلب کو جما دے، ٹھک جائے۔ اب یہاں وہ جمع کے صیغے میں آیا ہے، وَہُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، اور ہدایت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کی فرما برداری اختیار کریں۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بشر، اور ہمارے علم میں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں ایک شخص سکھا رہا ہے۔ ایک مرحلے پر یہ آیا کہ جب یہ سارا کچھ بیان کر رہے ہیں پچھلے حالات و واقعات، یہ کوئی پاگل تو نہیں واقعی، یہ تو کوئی بات اور ہے، تو سوچا انہوں نے کہ یہ کوئی ہے بڑا عالم، کوئی شخص ہے عجمی غلام جو پڑھا ہوا سب تورات انجیل، وہ اس کو انہوں نے اپنے گھر میں بند کیا ہوا، ایک کمرے کے اندر بند کیا ہوا، وہاں سے ڈکٹیشن لیتے صبح و شام۔ اکتتبہا، یہ بعد میں آئے گا سورہ فرقان میں، اکتتبہا فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، صبح و شام اس سے ڈکٹیشن لیتے، یاد کر لیتے، آگے ہم پر دھوس جماتے کہ وہی آ گئی۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بشر، یہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا قرآن سکھا رہا ہے ایک انسان۔ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، زبان اس کی کہ جس کی طرف یہ منسوب کر رہے ہیں قرآن کو، کیونکہ عجمی غلام ہے تو اس کی زبان تو عجمی ہوگی، عربی تو نہیں ہوگی۔ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ قرآن جو نازل ہوا ہے اس زبان میں جو صاف ستھری عربی زبان ہے،
کسی اجمی کی یہ زبان ہو سکتی؟ ممکن ہے؟ تمہارے بڑے سے بڑے فصحاء اور بلغاء اور شعراء اور خطباء عاجز آئے بیٹھے ہیں، اتنی مرتبہ چیلنج دیا جا چکا ہے کہ اگر ہے تمہیں شرط و واقعی کو صورت بنا لاؤ۔ اس درجے کی کتاب عربی ادب کا وہ آپ مانو گے آپ کو اب بھی بیروت کی یونیورسٹی ہو یا عیسائی یونیورسٹی چاہے وہ مصر کی ہو، کاپٹکس ہے مصر کے اندر بڑی تعداد میں، ان کے اپنے ادارے ہیں، وہاں پر بھی عربی ادب کی ٹاپ کی کتاب قرآن ہے، قرآن پڑھائیں گے، یہ سمجھ کر نہیں کہ اللہ کا کلام ہے، یہ سمجھ کر کہ یہ عربی ادب کا شاہکار ہے، اس میں کوئی شک نہیں، دس کلائمیکس آف عربک لٹریچر۔ تو جانتے ہیں تو ایک اجمی سے کیسے ممکن ہے؟ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جو شخص بھی اللہ کا کفر کرے گا اس پر ایمان لانے کے بعد، اس کی سزا بعد میں بیان کریں گے، پہلے استثناء بیان کر دی، سوائے اس کے کہ جس پر جبر کیا جا رہا ہو اور وہ بالکل مجبور ہو کر جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دے، وقلبہ مطمئن بالایمان، جبکہ اس کا دل ایمان پر ٹھکا ہوا جمع ہوا ہے، ولیکن من شرح بالکفر صدرا، لیکن وہ لوگ کہ جن کا سینہ ہی کفر کے لیے کھل جائے، فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم، ان پر اللہ کا غضب ہوگا اور بہت بڑا عذاب ہوگا۔ یہ اہل ایمان کو گویا کہ سکھایا جا رہا ہے کہ ذرا اس کو کھیل نہ سمجھو، بازیچہ اطفال نہ سمجھو، ایمان لے آئے ہو تو اب یہاں سے خدا نہ خواستہ کسی نے ارتداد کی روش اختیار کی تو بہت برا انجام ہے۔ ہاں یہ کہ جان بچانے کے لیے اجازت ہے، حضرت عمار نے کلمہ کفر کہہ کر جان بچا لی تھی، جبکہ دونوں بوڑھے والدین حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت یاسرہ رضی اللہ دونوں نے جان دے دی، کلمہ کفر نہیں کہا، وہ عزیمت تھی، یہ رخصت ہے۔ ذالک بأنہ مستحب الحیات الدنیا، اگر اسلام میں ایمان لانے کے بعد کوئی شخص مرتد ہوتا ہے تو اس کو یہ سزا کیوں ملے گی؟ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو پسند کیا اور محبوب رکھا آخرت کے مقابلے میں، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو راہیاب نہیں کرتا۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مہر کر دی ہے، وَسَمْعِهِمْ، اور ان کے کانوں پر، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کے نگاہوں پر، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو غافل ہیں، لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آخرت میں یہی خسارے والے ہوں گے۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم، پھر اے نبی آپ کے رب کی شفقتیں عنایتیں ان لوگوں کے حق میں بھی ہیں جنہوں نے جبکہ انہیں فتنے میں ڈالا گیا تو ہجرت اختیار کر لی، اور ہجرت کے بعد جہاد اور صبر کی روش اختیار کی۔ ان ربک من بعدها لغفور رحیم، یقیناً ان کی تمام جو بھی سرفروشیاں ہیں اور جو بھی ان کے ایثار و قربانیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے حق میں غفور الرحیم ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ، اور دیکھو ایسے ہی اپنی زبان سے نہ کہہ دیا کرو جو منہ میں آئے کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے، لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، کہ تم اللہ کی طرف کوئی غلط بات جھوٹی بات منسوب کر دو۔ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ، جو لوگ اللہ پر جھوٹ جڑیں گے پھر ان کو فلاح نہیں ملے گی۔ اس معاملے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، کسی حرام شے کو حلال کر دینا جتنا بڑا جرم ہے اتنا ہی کسی حلال شے کو حرام قرار دینا بھی جرم ہے۔ تحلیل اور تحریم، حلال قرار دینا حرام قرار دینا، یہ اللہ کا کام ہے یا اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ، پھر یقیناً اے نبی آپ کے رب کی عنایتیں جو ہے ان لوگوں کے حق میں بھی ہے جنہوں نے غلطی میں نادانی میں کوئی غلط کام کر لیا تھا۔ ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا، پھر انہوں نے توبہ کر لی اور اس کے بعد اصلاح بھی کر لی۔ ان ربک من بعدها لغفور رحیم، یقیناً ان لوگوں کے حق میں بھی آپ کا رب جو ہے غفور الرحیم ہے۔ اب آخری رکوع میں حضرت ابراہیم کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین، یقیناً ابراہیم ایک امت تھے، خود امت تھے اپنی ذات میں، جسے ہم کہتے ہیں ذات میں انجمن۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اپنی ذات میں انجمن ہے، تو بہت امتوں کے باپ ہیں۔ جب یہ امت موسیٰ، امت عیسیٰ اور امت محمد، ان سب کے کون ہیں جد امجد؟ وہ حضرت ابراہیم ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے یکسو ہو کر، اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ شاکرا لانعمہ، وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ اجتباہ، اللہ نے انہیں پسند کر لیا تھا۔ وہداہ الی صراط مستقیم،
اور ہدایت دی تھی سیدھے راستے کی طرف. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. دنیا میں بھی ہم نے انہیں خیر سے نوازا اور آخرت میں بھی وہ ہمارے نیک بندوں میں ہوں گے. ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، پھر ہم نے وحی کی ہے محمد آپ کی جانب، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کی پیروی کیجئے ملت ابراہیم کی یکسو ہو کر. وما كان من المشرکین، اور اس میں بات فرمایا ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی احسن. بلاتے رہیے اپنے رب کے راستے کی طرف، اور اس کے 3 لیولز ہیں دعوت کے. دعوت بالحکمہ، جو سوسائٹی کے اعلیٰ ترین طبقات ہیں، ذہین انٹلیکچوئلز، دی انٹلیکچوئل ایلیٹ، دی برین ٹرسٹ آف دی سوسائٹی، انہیں دعوت حکمت کے ساتھ دینی ہوگی، دلائل کے ساتھ دینی ہوگی. ان کو صرف واعظ سے آپ نہیں اپیل کر سکتے، لیکن عام لوگوں پر واعظ نصیحت. ان کے دماغوں میں خناس ہے ہی نہیں، وہ کیا جانے ڈارون کس بلا کا نام ہے اور فرائڈ نے کیا بکواس کی ہے، انہیں پتہ ہی نہیں. ان کے لیے تو کلین سلیٹس ہے ان کے ذہن. از دل خیزت بر دل ریزت، دل سے بات نکلے گی ان کے دل پر جا اترے گی. تو وہ ہے موعظہ، نصیحت. تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، ٹاپ پر ہے حکمت، دعوت بالحکمت. پھر والموعظۃ الحسنہ، دعوت بالموعظۃ الحسنہ، نیک اور اچھے واعظ کے ذریعے سے لوگوں کو بلانا. عوام الناس کے لیے یہ ہے. وجادلھم باللتی احسن، اور جدال بھی کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ آپ کو خالی میدان کسی نے نہیں دیا ہے. یہی عیسائی مبلغین اور مبشرین بھی پھر رہے ہیں لوگوں کو ورغلاتے ہوئے. قادیانی جو ہے ان کے داعی اور مبلغ جو ہے بڑے ٹرینڈ ہوتے ہیں مختلف مسائل کے اندر. وہ جو ہے واقعتاً یہ ہے کہ انہیں اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ شیطان کے کان بھی کاٹ لیں، وہ ساری ان کے اندر ٹریننگ دی گئی ہے. ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا، یہ لوسٹ لیول ہے، بٹ یو ہیو ٹو میٹ them in their own elements. اور اس کے لیے کیا ہے؟ وجادلھم باللتی احسن، جدال ہو ان کے ساتھ، مجادلہ، جس کی کہ ایک تھوڑی سی بگڑی ہوئی شکل ہمارے ہاں مناظرہ بن گئی ہے. مناظرہ کے اندر انداز ہوتا ہے درست، اور صرف مد مقابل کو جو ہے نیچے گرانا اور کسی نہ کسی بات کو بس پکڑ لینا، اس کو چپ کرانا مقصود ہوتا ہے، قائل کرانا مقصود نہیں ہوتا. قائل تو ہونا ہی بھی نہیں ہوتا انہوں نے، وہ تو ہوتے ہی وہ ہے کہ جو ادھار کھا کے آئے ہوتے ہیں کہ گمراہی رہنا ہے، گمراہ کرنا ہے. لیکن یہ کہ مجادلہ یہ ہے کہ آپ کا انداز داعیانہ رہنا چاہیے، کوئی آپ سخت کلمہ نہ کہیں، ان کے نابودان باطل کو بھی ان کی توہین نہ کریں. قرآن مجید میں روکا گیا ہے. وہ جو ہے اپنی جگہ پر جو ان کے عقائد ہیں، تو ان تمام کو رکھ کر جو جدال ہوگا وہ ہے جدال حسنہ. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. آپ کا رب خوب واقف ہے ان سے کہ جو اس کی راہ سے بھٹک گئے ہیں، اور وہ خوب جانتا ہے ان کو بھی کہ جو ہدایت پانے والے ہیں. آخری آیت ہے وَاصْبِرْ، واحد کے صیغے میں. وَاصْبِرْ، اے نبی صبر کیجئے. وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور آپ کا صبر تو نہیں ہے مگر اللہ کے سہارے. اللہ پر جتنا آپ کا اعتماد ہے، توکل ہے، تفویض الامر الی اللہ ہے، اللہ پر جتنا یقین ہے اتنا ہی صبر ہوگا. صبر جو ہے وہ اللہ کے سہارے ہے. ولا تحزن علیہم، اور ان پر اب آپ رنجیدہ اور غمگین بھی نہ ہوں. اگر یہ مستحق عذاب ہو چکے تو عذاب آئے گا. اگر یہ اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی ہے تو آپ کی کوئی کوشش ان کے لیے سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. تو جو لوگ اس حد کو پہنچ گئے اب ان پر آپ رنج نہ کریں. ولا تک فی ضیق مما یمکرون، اور جو یہ چالیں چل رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، اپنے عوام الناس کو جو گمراہ کرنے کے لیے جو دلیلیں لا رہے ہیں، ان سے آپ دل میں تنگی محسوس نہ کریں. ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ ساتھ ہے ان لوگوں کے جو تقوی کی روش اختیار کریں. والذین هم محسنون، اور جو احسان کی روش اختیار کریں. یہاں وہ نوٹ کر لیجیے آیت جو آئی تھی سورہ مائدہ میں، اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین. تو جو تقوی کی روش اختیار کریں اور یہ تقوی انہیں درجہ بدرجہ اسلام اور ایمان کی منزلوں سے گزار کر احسان کے مقام تک لے آئے، اللہ ان کے ساتھ ہے، تو کسی کی کوئی سازش انہیں کیا نظر پہنچائے گی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.